نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. محترم بھائیو، حج اور قربانی کے ایام جو قریب ہوتے ہیں تو روئے زمین پر اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کا اسوہ حسنہ تو بیان ہوتا ہے. مسجدوں میں، کانفرنسوں میں، پروگراموں میں بالعموم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کو اجاگر کیا جاتا ہے. ویسے تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور سارے انبیاء کی سیرتوں کو سامنے رکھنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری بھی ہے اور ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے لازمی بھی ہے. لیکن خاص طور پہ ساری زندگی اور زندگی کے شب و روز، زندگی کے لیل و نہار
اور تمام اعمال اور افعال میں ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ تو نبی آخر الزمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، آپ کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سید ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی ہمارے لیے عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے نمونہ قرار دیا ہے، اسوہ قرار دیا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میدان عقیدے کا ہو، ایمان کا ہو، حق و باطل سے مار کا رائی کا ہو، تو ان حالات میں میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ تنہا بھی تھے، وہ بے بس بھی تھے، کمزور بھی تھے، کوئی ان کا حامی اور مددگار بھی نہیں تھا، نہ برادری تھی، نہ کنبہ ساتھ تھا، نہ فیملی ساتھ تھی، نہ باپ ساتھ تھا، نہ قوم اور ریاست کی مدد ان کو درپیش تھی۔ لیکن ان تمام تر حالات میں، ان تمام تر مشکلات اور چیلنجز میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس طرح حق پر قائم رہے، حق کی خاطر باطل سے ٹکراتے رہے، حق کی دعوت بھی پیش کرتے رہے، اور اس راستے پر آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں پہ صبر و ثبات کا بھی مظاہرہ کرتے رہے۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد سے کیا، اپنے گھر کی چار دیواری سے کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت حق کا آغاز اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، رب تعالی کی الوہیت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت و کمال کا پیغام سب سے پہلے اپنے والد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے ابا جی، آپ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ مٹی کے تراشیدہ، یہ شجر و حجر سے تیار کردہ، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کلہاڑوں سے، اپنے درانتیوں سے، اپنے اوزار سے ان کو تراشتے ہو، اور ان کا پورا وجود خود تیار کرتے ہو، اور تیار کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ ان بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، اولاد دینے والا سمجھتے ہو، رازق و مالک سمجھتے ہو۔ کس قدر عقل کے جنازے نکل گئے، کس قدر فطرت مسخ ہو چکی ہے کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو وہ انہی کو پھر سجدہ بھی کرتے ہو، انہی کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہو۔ تو ابا جی، یہ جو انسان بھی مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی،
اور مخلوق اگر کسی کو تیار کرے تو وہ مخلوق در مخلوق ہے، تو مخلوق خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کارساز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ داتا و دستگیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کمال قسم کی مثالیں دے کے، دلائل دے کے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو حق تعالی کی توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں اور دلائل پہ دلائل دیتے ہیں کہ یہ حجر و شجر سے تراشیدہ، نہ ان میں بولنے کی طاقت ہے، نہ ان میں سننے کی صلاحیت ہے، نہ یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ابا جی بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کی بات مانتا ہے، لیکن حق کیا ہے کہ باپ ہو، دادا ہو، بیٹا ہو یا پردادا ہو، حق یہ ہے کہ حق کو مانا جائے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے مجھے حق عطا فرمایا ہے۔ آپ اگرچہ میرے باپ ہیں، عام حالات میں میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، لیکن چونکہ میرے پاس حق موجود ہے، اس لیے اے ابا جی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری بات تسلیم کر لیں، میری دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں پا جائیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، آپ کی دعوت کا اسلوب بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے خاندان کو، برادری کو، مکہ مکرمہ کے وڈیروں کو، خاندان کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ رب العزت کا یہ پیغام رکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے بنی نوع انسان تم سارے کے سارے ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لو، اللہ کو معبود برحق مان لو، تفلحوا تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی، کامرانی، دنیا کی فلاح، آخرت کی نجات، اس کو ابراہیم علیہ السلام بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جوڑتے کس سے ہیں؟ یہ سمجھنے والا نقطہ ہے، یہ قبول کرنے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو عقیدہ توحید کے ساتھ نفی کرتے ہیں کہ کامیابی کی ضمانت، کامرانی کی بنیاد توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، غیر اللہ کی پرستش سے، عبادت سے انکار کرنا ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ سو ابراہیم علیہ السلام کی باپ کو اس دعوت کے نتیجے میں وہی ہوا جو حق کے ساتھ، حق کی دعوت کے ساتھ بالعموم ہوا کرتا ہے کہ جہاں دلیل کام نہ آئے، جہاں کوئی برہان نہ ہو، جہاں کسی دعوت کا، دلیل کا کوئی جواب نہ ہو، تو پھر جبر ہوتا ہے، پھر قوت کا اظہار ہوتا ہے، پھر تھریٹ ہوتا ہے، پھر دھمکی لگائی جاتی ہے، پھر جان سے مارنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہ طریقے اور یہ سلیقے چلتے آ رہے ہیں کہ حق کے مقابلے میں جہاں بے بسی ہو، بے کسی ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی برہان نہ ہو، تو وہاں پہ طاقت کا اور دھونس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے اور یہی کیفیت ہم ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت پرست آزر کی دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی دعوت توحید کے جواب میں بت پرست باپ کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے اے ابراہیم زبان بند کر لو، رک جاؤ، تھم جاؤ، یہ بات میرے سامنے زیادہ نہ کرو، میرے بتوں کی خداؤں کی زیادہ توہین نہ کرو، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ میرے لیے تیری دعوت ناقابل برداشت ہوئی جا رہی ہے، تیرے لیے آرڈر یہ ہے، حکم یہ ہے کہ فوراً میرے گھر سے نکل جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، تیرا وجود مٹا دوں گا، تیری ہڈی ہڈی توڑ دوں گا اور تجھے ناقابل شناخت کر دوں گا، تیرا وجود سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ تو نے میرے عقیدے کو، میرے بت پرستی کے نظام کو للکارا ہے، یہ بات مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے، فوراً یہاں سے نکل جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے، حق یہ بنتا تھا کہ باپ حق کی دعوت کے مقابلے میں سرے تسلیم خم کر لیتا، لیکن باطل کا، شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں طاقت کا استعمال، تھریٹ کا استعمال، خوف دلانا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا، یہ ہمیشہ سے یہ انداز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں بھی جب مکہ والے بے بس ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے، قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ مکے والے سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے اور تدبیریں کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے قید اور نظر بند کر دیں، یا ویسے ہی آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو مکہ کی بستی سے نکال باہر کریں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی تدبیریں اور منصوبہ بندیاں کر رہے تھے اور اللہ رب کریم عرش عظیم پہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا، اور بہترین منصوبے، نتیجہ خیز منصوبے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب کریم بنایا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد دھمکی لگاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب آگ کرنے کی، بے دخل کرنے کی اور گھر سے نکل جانے کی وہ جناب تلقین کرتے ہیں، دھمکی لگاتے ہیں اور ساتھ ہی رجم کر دینے کی بات کرتے ہیں اور فوراً گھر سے نکل جانے کی وہ اس کا حکم دیتے ہیں اور آرڈر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے باپ کا لہجہ کیا ہے، باپ کا انداز کیا ہے اور انبیاء کا منہج کیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں منہج کی سمجھ آتی ہے، طریقہ کار کی سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توحید کا کام کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے عقیدے پر محنت کرنا ہوتی ہے، ان کی اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان کے آداب کیسے ہونے چاہیے، ان کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، مشکلات میں، مصائب میں، حق و باطل کی مار کرائی میں ان کا اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے۔ باپ دھمکیاں لگا رہے ہیں، باپ نکل جانے کی بات کر رہے ہیں، باپ تھریٹ کر رہے ہیں، اور بیٹا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا خلیل ہے، حق کا دائی ہے، وہ آگے سے کوئی بری بات، کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے اور کوئی سخت لہجہ نہیں اختیار کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے میرے باپ، اگر آپ کا یہی انداز ہے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سلام باپ کو چھوڑ دینے کا، باپ کی قربانی پیش کر دینے کا، گھر کو ترک کر دینے کا، اپنے رب کی رضا کے لیے ساری مصیبتیں، آزمائشیں برداشت کر لینے کا سلام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قالوا سلاما، یہ میرے نیکوکار مومن بندوں کا انداز کیا ہوتا ہے جب ان سے جاہلانہ سلوک کیا جاتا ہے، جاہلیت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ آگے سے جاہلیت کا جواب جاہلیت سے دینے کی بجائے یہ آگے سے سلام کہہ کے اپنا راستہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام یہی انداز اختیار کرتے ہیں، اور باپ کی دھمکیوں کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، آپ نے مجھے لا تعلق کر دیا ہے، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں باپ تو چھوڑ سکتا ہوں، والدین کو تو چھوڑ سکتا ہوں، دیس وطن تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن زندگی میں کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق کمزور نہیں ہونے دے سکتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے مومنانہ کردار، یہ ہے وہ اسوہ، یہ ہے وہ طریقہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے متعلق اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ اے میرے باپ، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کرنا تھا کر دیا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جب آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، لا تعلق کر دیا، ایسی حالت میں بھی میرے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، ہدایت کے لیے دعا کروں کہ اے اللہ تو میرے باپ کو معاف کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کا انداز، جب تک اللہ رب العزت نے روک نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی، مشرک باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور یہی انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک اللہ نے روک نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے پر آپ علیہ السلام بھی قائم رہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے، ان کے چہرے پہ گرد و غبار اور سیاہی چھائی ہوگی، اور بڑا ذلت امیز منظر بنا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے تو اسے دعا کی تھی کہ اے اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کی رسوائیوں سے مجھے بچانا۔ تو اے اللہ، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے، تیری جنت سے دور ہے، یہ محروم ہے تیری رحمت سے، اور دیکھ اس کا چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ سیاہی سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ تو میرے باپ کے حال پہ رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، اے ابراہیم، میں نے اپنی جنت کو مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہوا ہے، حرام قرار دیا ہوا ہے، کوئی کافر اور مشرک میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کیا بندوبست کریں گے کہ ان کے باپ کی شکل ایک گندگی اور غلاظت میں لتھڑے ہوئے بچو کی بنا دیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے، ان کو کیا نظر آئے گا کہ ایک بچو ہے جو غلاظت سے بھرا ہوا اور لتھڑا ہوا ہے، اور یوں اللہ تبارک تعالیٰ اس بچو کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ یوں اللہ تبارک تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، فریاد کو قبول کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور آپ علیہ السلام کا شاندار نمونہ ہے۔ ایک دائی کے اندر حرص ہونی چاہیے، طمع ہونا چاہیے، انتہا درجے کا لالچ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، ہر ایک کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس کے لیے اچھا اخلاق بھی، اچھا برتاؤ بھی، دلیل کے ساتھ دعوت بھی، استقامت اور جرأت بھی، اور دلائل اور براہین بھی
کی ہر طرح کی قربانیاں اور عزیمتیں بھی سب کچھ دکھایا جائے اور ہر حربہ اختیار کیا جائے، اور مقصد کیا ہو؟ مقصد یہ ہو کہ اپنے اور بیگانے کو، اپنے اور پرائے کو، سب کے سب کو اللہ کی جہنم سے بچانا ہے اور اللہ کی جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آغاز گھر سے، اب اگلا مرحلہ قوم تھی، برادری تھی، کنبہ اور قبیلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کا ملک ہے، عراق کا، اور بابل کی بستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بستی کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے تھے، اللہ کے پیغمبر اور فرستادہ نبی بن کے آئے تھے بابل کی بستی کی طرف۔ تو بابل کی بستی میں گھر بھی موجود تھا، برادری بھی موجود تھی، اور اس بستی کے بادشاہ کا نام جو کتب تفاسیر میں موجود ہے وہ نمرود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے عقیدے کی دعوت اپنے والد محترم کو، اس کے بعد اپنی قوم کو دیتے ہیں۔ یہ قوم بدقسمتی سے ان تمام برائیوں میں اور اخلاقی اور عقیدے کی کوتاہیوں اور گمراہیوں میں مبتلا تھی کہ جن ساری گمراہیوں کا شکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ والے تھے۔ تو مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اس بنیاد پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی مکی صورتوں میں جا بجا ابراہیم اور ان کی قوم کے واقعات بیان کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میدان مہیا کیا کہ جیسے ابراہیم کی قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے، حجر شجر کی پوجا کرنے والے، بتوں، مجسموں اور مورتیوں کی پوجا کرنے والے اور گمراہ تھے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے، ایسے یہ مکے والے ہیں، یہ حجر و شجر کی پوجا کرتے ہیں، خود تراشیدہ بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ہر طرح کی گمراہیاں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تھی، اور جن گمراہیوں کا قلع کما کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام رسالت سے فیضیاب ہوئے تھے، آج مکے والوں میں بھی وہ ساری خرابیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں۔ تو مکے والوں کا تعلق ابراہیم سے نہیں ہے، ابراہیم کی قوم سے ہے۔ ابراہیم سے تعلق تو محمد کریم کا ہے، ایمان والوں کا ہے، اللہ کے مومن بندوں کا ہے، اللہ کے لیے داعیانہ کردار ادا کرنے والوں کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے مکی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان کر کے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم کے لوگ حجر و شجر کی پوجا کرتے ہیں، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام متحرک ہوئے اور قوم کو اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ قوم کو دعوت پیش کی کہ تم کیسے عقل کے مارے ہوئے ہو اور تمہاری فطرت بھی مسخ ہو چکی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے، تم اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں اور مورتیوں کو پوجتے ہو۔ پے در پے ابراہیم علیہ السلام انداز بدل کے، لہجے بدل کے، الفاظ بدل کے، دلائل تبدیل کر کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو شرک سے، بت پرستی سے بچا کے توحید اور اللہ کی عبادت پہ لانے کے لیے کوشاں رہے۔ لیکن قوم تھی ہر درم، ضدی، انا پرست، آباء و اجداد کی رسم و رواج کی پجاری، کہ ایک ہی بات ان کے سامنے تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے پایا ہے، وہ بھی ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ وہ مرحلہ بھی آیا جب بابل میں ایک میلے کا دن آ گیا، ایک عرس کا دن آ گیا، تو قوم کے لوگ
ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، آپ کو حوصلہ ملے گا۔ کتنی مخلوق میلے میں عرس میں اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو تسلی ملے گی، آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کی شدت کم ہوگی۔ تو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ توریہ کیا اور کیا فرمایا؟ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا الحرب خدا، فرمایا جنگ جو ہے، جنگ ہمیشہ وہی جیتتا ہے، جنگ میں ہمیشہ فاتح وہ قرار پاتا ہے جو دشمن کو دھوکہ دینے کا فن جانتا ہو۔ جنگ صرف تلواروں سے، گولی اور بارود سے نہیں لڑی جاتی، بیانیے کی بھی جنگ ہوتی ہے، دشمن کو دھوکہ دینا بھی جنگ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم حقیقی طور پر بیمار ہے، حالانکہ وہ توریہ کر رہے تھے، وہ ایک ایسا انداز اختیار کر رہے تھے کہ وہ جھوٹ سے بھی بچ جائے، اور وہ کوئی کاروائی ڈالنا چاہتے تھے۔ کاروائی ڈالنے کے لیے دشمن کو دھوکہ دینا لازمی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کے کہ میں تو بیمار ہوں، جناب قوم کو ایک موقع دے دیا، ایک درمیان میں ایک ماحول بنا دیا، اور جب قوم کے لوگ جناب یہاں سے چلے اور عرس پہ پہنچے اور شہر لگ بھگ خالی ہوا ہے، بت خانہ خالی ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا ہے اور خدا خانے میں، بت خانے میں پہنچے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پورے زبردست طاقت اور قوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے خداؤں پہ فدائی کاروائی کرنے کا آغاز کیا ہے، اور جتنے بیسیوں سینکڑوں جتنے خدا ان کے پڑے ہوئے تھے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کرچی کرچی کر دیا، پاش پاش کر دیا، اور ایک بڑے خدا کو، بت کو صحیح سالم چھوڑ دیا، اور کلہاڑا اس کی گردن کے ساتھ حمائل کر دیا۔ یہ ایک توریہ تھا، یہ الحرب خدا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تدبیر تھی، یہ ان کی بصیرت اور بصارت تھی کہ جب قوم کے لوگ آئیں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ہوا کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر جو ہی بڑے خدا کی طرف ان کی سوچ جائے گی تو ان کے دماغ پہ چوٹ لگے گی اور ان کی بے بسی واضح ہو جائے گی۔ اس مرحلے پہ ابراہیم علیہ السلام قوم کی بے بسی واضح کرنا چاہتے تھے۔ تو جب قوم کے لوگ آئے، دیکھا کہ یہ کیا بنا پڑا ہے، یہ تو قیامت ہمارے خداؤں پہ ٹوٹی پڑی ہے، تو پہلے تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور پھر ان میں سے بعض کہنے لگے کہ نہیں یہ ہمارے خدا تو اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں، اور ان کی گردنیں شرمندگی سے جھکی جا رہی ہیں، خود ہی شرمندہ ہوئے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، اور پھر حوصلہ کرتے ہیں، پھر جرأت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ہمارے ان خداؤں کے بارے میں توحید آمیز کلمات کہتا ہے۔ یہاں سے تفتیش کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے جناب یہ مرحلہ تحقیق کا، تفتیش کا آگے بڑھتا ہے، اور تفتیش میں کھلا کھلا نام ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، ہر کارے چھوڑے جاتے ہیں، ادارے متحرک کیے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، گرفتار کر لیا جاتا ہے، کٹہرے میں پیش کیا جاتا ہے،
اور پیش کر کے ابراہیم علیہ السلام سے تفتیش کا آغاز ہوتا ہے۔ اے ابراہیم، یہ کیا کیا گیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر ایک ایسا کلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے کافروں کی مت ماری جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یار یہ ماحول تو دیکھو، منظر تو دیکھو، وقوع کا جائزہ تو لو، یہ دیکھو نا، چھوٹے چھوٹے سارے کٹے پھٹے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور بڑے خدا کو خراش بھی نہیں آئی ہے۔ تو دلائل کیا واضح کرتے ہیں، وقوع کیا واضح کرتا ہے کہ ساری، اور کلہاڑا بھی کس کے پاس پڑا ہے؟ بڑے بت کے پاس پڑا ہے۔ تو دلائل تو یہ واضح کرتے ہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ سارے دلائل تو یہ واضح کرتے ہیں کہ تمہارے اس بڑے بت اور بڑے خدا کی یہ ساری کارستانیاں ہیں۔ یہ دلائل تو یہ واضح کرتے ہیں، لیکن دلائل کے مقابلے میں جب انکار واضح ہوتا ہے اور دلائل کے مقابلے میں تکبر سر چاڑھ کے بولتا ہے، کفر اور طاقت کا اور دھونس کا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہاں پہ حقائق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے دلائل پیش کر کے کٹہرے میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ساری کاروائی تو ایسے لگتا ہے کہ تمہارے بڑے اس بت نے کی ہے، اب ان کے پاس کوئی اس کا جواب اور توڑ تو نہیں تھا۔ لیکن قرآن یہ واضح کرتا ہے، سارے چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے، اور کیا کہنے لگے کہ آگ تیار کرو، اور اونچی اونچی دیواروں کے اندر 4 دیواری کھڑی کر کے آگ کے علاوہ روشن کر کے ابراہیم کو پکڑو اور اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں اور نظاموں کی اس طرح مدد کرو۔ اگر یہ ابراہیم زندہ رہا، یہ ابراہیم سلامت رہا، تو نہ تمہارے نظام باقی رہیں گے، نہ تمہارا یہ سسٹم باقی رہے گا، نہ یہ بت پرستی کا ماحول باقی رہے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو، اپنے نظاموں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے سسٹم کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، ان کی راکھ بھی اڑا دو، ان کا وجود بھی ختم کر دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی یوں مدد کرو۔ سو احادیث میں آتا ہے کہ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوتا ہے، منجنیق میں رکھا جاتا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب منجنیق میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ کے سپرد کرنے لگے اور پھینکنے لگے، تو وہ آخری کلمات جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے تھے وہ کیا تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بھائیو، اس موقع پہ، شدت کے موقع پہ، گھبراہٹ کے موقع پہ، اور گرفتاری کے موقع پہ، مار دینے کے موقع پہ، ختم کر دینے کے موقع پہ، زندگی کو اینڈ تک پہنچا دینے کے موقع پہ جب کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں تھا، تو کتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے سامنے کتنے حالات واضح کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی ازمائشیں آتی ہیں، تھوڑی سی شدتیں آتی ہیں، ہلکی پھلکی دھمکی اور تھریٹ دیا جاتا ہے، اور لوگ فوراً اپنے موقع بدل لیتے ہیں، اپنے انداز بدل لیتے ہیں، دوستی اور دشمنی کا معیار بدل لیتے ہیں، اپنے نظریے سے، اپنی سوچ سے جناب دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ حالات ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قدوہ کیا ہے؟
کہ سامنے آگ جل رہی ہے، منجنیق میں ڈال دیا گیا ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار دیے گئے۔ اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو بے بس کرنے کے لیے ان کو بے لباس کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو لباس بھی اتار لیا گیا اور منجنیق کو گھمایا جا رہا ہے اور گھما کے وہ جناب آگ جلتی ہوئی دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ اس موقع پر کیا الفاظ کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے دنیا والو، اے آگ میں جلا کے ابراہیم اور اس کی دعوت کو ختم کرنے کا سوچنے والو، سن لو، کان کھول کے سن لو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ الفاظ کہنے کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ جب نمرودوں نے، جب قوم کے پرہتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، ہم نے فوراً آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم نے آگ کی طرف آرڈر بھیجا، اے آگ تیری فطرت تو جلا دینا ہے، لیکن اب چونکہ تیرے اندر میرا خلیل آ گیا ہے، میرا دوست آ گیا ہے، تو میرا حکم ہے تو میرے حکم کلمہ کن کی پابند ہے، تو کلمہ کن کی پابند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کن، ہم کہتے ہو جا، فیکون، وہ کام ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو کل کائنات اللہ کے کلمہ کن کی پابند ہے۔ آگ کی فطرت جلانا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے کہ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو نے ابراہیم کے لیے اپنی فطرت سے ہٹ کے تو نے گل و گلزار بننا ہے، تو آگ اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے۔ پانی کی فطرت تو بہنا ہے، پانی کی فطرت بہنا ہے، یہ مائع ہے، یہ بہتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ اپنے بندے موسیٰ کو کہے کہ اے موسیٰ ایک لاٹھی اس بہتے پانی پہ مار دے، فن فلکا، اللہ فرماتے ہیں تو پانی تھم جاتا ہے، پانی رک جاتا ہے اور وہ پہاڑوں کی ایک سخت شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ پانی جس کی فطرت بہنا ہے، جب رب کا حکم آتا ہے وہ پانی پہاڑوں کی شکل اور صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو آگ کی فطرت جلا دینا، لیکن آج اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آگ تو نے میرے بندے کے لیے گل و گلزار بن جا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ام شریک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ چھپکلی ان میں سے تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھونکے مارتی تھی، پھونکے مارتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق یہ حدیث کی ایک معتبر کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے بارے میں فرمایا، مینڈک کو مارنے سے منع کیا اور فرمایا یہ مینڈک ان میں سے تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا تھا، اور چھپکلی ان میں سے تھی جو ابراہیم کی آگ کو تیز کرنے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور مینڈک کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو بھائیو یہ واقعہ ہے
اور ہم نے آپ کے سامنے اشارات کی مدد سے اس واقعے کو ابراہیم علیہ السلام آپ مرحلے دیکھیں، ان کی دعوت کے کردار دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا مومنانہ پن دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا صبر و ثبات دیکھیں، مشکلات کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی دشمنیاں دیکھیں، عداوتیں دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کا صبر و ثبات دیکھیں، ان کی جرأت دیکھیں، ان کا ایمان پہ ان کی استقامت دیکھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہارے لیے اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت، عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے کہ دعوت عقیدے کی، دعوت توحید کی، دعوت ایمان کی، سب کے سامنے، باپ کے بھی سامنے، گھر والوں کے بھی سامنے، قوم اور برادری کے بھی سامنے، ملک کے بادشاہوں اور کارسازوں کے بھی سامنے، سب کے سامنے توحید کی دعوت اور اس عقیدہ توحید کے نتیجے میں آنے والی تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور قیامتوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ڈٹ جانا، ان کا استقامت اختیار کرنا، ان کا حوصلہ رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی مدد پہ یقین کامل رکھنا، توکل کرنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، نہ ڈرنا، نہ بدکنا، نہ بے حوصلہ ہونا، نہ خوف زدہ ہونا، نہ ڈی ٹریک ہونا، نہ کسی سے کمپرومائز کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا داعیانہ کردار ہے۔ آج اگر ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی مکی صورتوں سے، اہم احادیث سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اثر نو مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اللہ کا اکیلا بندہ، تنہا بندہ، آج جماعتیں بھی ہیں، آج افراد بھی ہیں، آج برادریاں بھی ہیں، آج رشتہ دار بھی ہیں، آج قانون بھی مدد کرتا ہے، آج ملک بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج وسائل بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، اس سب کے باوجود انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا، انہوں نے سلیقہ کیا اختیار کیا، انہوں نے انداز کیا اختیار کیا، ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کا طرز دعوت کیا ہے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی عادات کیسی تھی، ان کا صبر کیسا تھا، ان کی استقامت کیسی تھی، یہ پڑھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے اور یہ عمل کرنے سے بھی یہ چیز تعلق رکھتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، اسوہ بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے اور بہترین زندگی گزارنے کا اور دعوت کے راستے پر چلنے کا رنگ اور ڈھنگ بھی ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور خاص طور پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہمارے مرکز اقصیٰ کے ذمہ دار بھائی عطاء الرحمان، ان کے برادر اللہ 3 دن پہلے رضاء الہی سے وفات پا گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ یہ میری والدہ بیمار ہیں، ایک بھائی نے دعا کی ہے اور ان کے لیے ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بھائی کی والدہ کو اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔
یہ بھی بھائی نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی بھائی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ